الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد وقال اللہ تبارک وتعالی والطائفین والعاکفین صدق اللہ المولانا العظیم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہونے والے اعتکاف کے شرائط، اس کے بنیادی مسائل مختصراً بیان کیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہونے والا یہ اعتکاف مسنون اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس مسنون اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے جو چیزیں اسلام میں ضروری ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، نمبر 2 وہ عاقل ہو، نمبر 3 اعتکاف کی نیت وہ کرے، اور نمبر 4 یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو وہ مسجد میں اعتکاف کرے، اور اگر عورت ہے تو وہ گھر کے اندر اعتکاف کے لیے وہ جگہ خاص کرے وہاں پر۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ کسی بھی جو نجاست ہے یعنی جو جنابت وغیرہ وہ اس سے پاک ہو، اور عورت جو ہے وہ حیض و نفاس سے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان حالات میں اعتکاف درست نہیں ہوتا۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ روزہ سے ہو۔ اگر کوئی شخص رمضان میں کسی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، تو اس کا اعتکاف بھی درست نہیں ہوگا۔ اور اگر روزے کے دوران اعتکاف جو ہے اعتکاف کے دوران روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے پہلے 2 عشروں میں پابندی سے روزے نہ رکھے ہوں یا تراویح نہ پڑھی ہوں تو وہ آخری عشرے کا مسنون اعتکاف نہیں کر سکتا، اگرچہ اس دوران وہ روزے بھی رکھے۔ یہ بات غلط ہے، یعنی اگر اس نے پہلے عشرے میں روزے نہیں رکھے اور آخری عشرے کے وہ روزے بھی رکھ رہا ہے اور اعتکاف بھی کرنا چاہتا ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ جسم کے اس کے کسی حصے سے بدبو آتی ہے، یا ایسا مرض ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ البتہ اگر معمولی بدبو ہو تو جو عطر وغیرہ لگا کر دور ہو جائے تو پھر لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ ایسا شخص اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف کا بنیادی شرط مردوں کے لیے یہ ہے کہ مرد اعتکاف کی نیت سے مسجد کے حدود کے اندر 20 رمضان سے پہلے داخل ہو جائے، اور پھر سوائے شرعی اور طبعی ضرورت کی وہ مسجد کے حدود سے باہر نہ نکلے۔ اگر وہ ضرورت شرعی اور طبعی کے علاوہ مسجد کی حدود سے باہر ایک لمحے کے لیے بھی نکلیا تو اس کا مسنون اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو عورت ہے وہ اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی بنیادی رکن یہ ہے کہ گھر کے اندر جو اعتکاف کے لیے جگہ خاص کی ہے، اعتکاف کے لیے اور عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ایک جگہ نماز کے لیے خاص کریں، اور پھر اعتکاف والے دن 20 رمضان کو اس جگہ میں وہ داخل ہو جائے اعتکاف کی نیت سے۔ تو یہ بنیادی رکن ہے اس کے لیے۔ اعتکاف کے لیے سب سے بہتر جگہ مسجد حرم ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے، اور جس کو بیت القدس بھی کہتے ہیں، پھر وہ مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہو، پھر محلہ کی وہ مسجد ہے جس میں نمازی زیادہ آتے ہوں، اور اگر محلہ کی مسجد جامع مسجد بھی ہے لیکن وہاں 5 وقت کے نمازی کم آتے ہیں، اور دوسری ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو اس میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جامع مسجد میں ہی اعتکاف کرنا افضل ہے، کیونکہ نماز جمعہ کے لیے باہر جانا نہیں پڑے گا۔ جامع مسجد سے مراد وہ مسجد ہے جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، نیز وہ بڑی مسجد جس میں نمازی بہت کم آتے ہیں، یعنی وہ مسجد جس میں نمازی بہت کم آتے ہیں وہ بھی جامع مسجد ہے، اور اس میں بھی جامع مسجد کا ثواب ملے گا۔ جامع مسجد میں ثواب کا اعتکاف کا ثواب 500 اعتکاف کے برابر ملتا ہے۔ پھر محلہ کی جو مسجد ہے اس میں اعتکاف کرنا حقوق کے اعتبار سے افضل ہے کہ اس میں اعتکاف کیا جائے، کیونکہ یہ تراویح کے اس کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، تو اس میں ثواب مسجد کا حق زیادہ ہے، تو اپنے محلے کی مسجد کے اندر اعتکاف کی بھی زیادہ فضیلت ہے، اس میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے اور اس میں ثواب زیادہ ہے۔ معتکف کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب وہ ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھ جائے تو وہ مسجد کے حدود کو اچھی طرح معلوم کر لیں کہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر جتنے بھی رقبہ ہوتا ہے وہ مسجد اس کو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہاں 2 قسم کی جگہ ہوتی ہے مسجدوں میں۔ ایک تو وہ جگہ ہوتی ہے جو صرف نماز کے لیے بنائی جاتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ بھی اگرچہ مسجد کی جگہ کہلاتی ہے لیکن متعلقات مسجد کہتے ہیں اس کو، یا ضروریات مسجد کے لیے ہوتی ہیں۔ تو معتکف کے لیے اس جگہ کے اندر رہنا ضروری ہے جو خالص نماز کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ مسجد کے متولی سے، کمیٹی والوں سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔
اور معتکف کے لیے ایسی جگہ میں جانا کہ جو مسجد کی ضروریات کے لیے بنائی گئی ہو، جیسے گیلریاں وغیرہ، وہاں اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ متعلقات مسجد میں وضو خانہ، بیت الخلاء، حوض وغیرہ، کھانا کھانے کی جگہیں، وضو کی ٹوٹیاں، نالیاں، غسل خانے وغیرہ، یہ سب جو مسجد کے قریب ہوتی ہیں یہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتی۔ ان جگہوں میں یہ اگر معتکف چلا جائے گا تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن صرف یعنی پیشاب یا پخانہ یا غسل جنابت کے لیے جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی کام کے لیے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور مصنوع اعتکاف نہیں رہے گا۔ چونکہ اس میں اکثر لوگ غلطی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور وہ انہی کو مسجد بھی سمجھتے ہیں، اور تو اس لیے وہ وہاں بلا ضرورت چلے جاتے ہیں، ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد مسجد کے متولی سے، مسجد کے کمیٹی والوں سے یا مسجد کے جو ذمہ دار ہیں ان سے اچھی طرح معلوم کریں کہ کون کون سی جگہ مسجد کا حصہ ہے۔ وہاں بلا ضرورت یعنی قضاء حاجت کے علاوہ کسی بھی ضرورت سے اگر وہاں چلے گئے تو ایک لمحے کے لیے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو مسجد کا حصہ ہے وہ نیچے سے اوپر تک اگر وہ سیڑھیاں مسجد کے اندر لگی ہوئی ہیں تو ان تمام جگہوں میں وہ جا سکتا ہے جو مسجد کے حدود ہیں، جو مسجد کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ مسجد کی وہ دیواریں جن پر مسجد کی عمارت قائم ہوتی ہے وہ بھی مسجد ہی کے حکم میں ہے، لیکن اس دیوار میں کوئی الماری یا کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں یا لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے تو ان مقامات پر بھی اعتکاف کے ہاتھ میں جایا جا سکتا ہے۔ مسجد کا محراب بھی مسجد میں شامل ہوتا ہے، اس میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ محراب میں جانے سے ہر حال میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ مسجد کا مینار اگر مسجد کے حدود کے اندر ہے، اس کا دروازہ بھی مسجد کے اندر ہے تو معتکف اس پہ جا سکتا ہے۔ کئی منزلہ مسجد ہے اور سیڑھیاں مسجد کے اندر ہے تو وہ معتکف اس میں جا سکتا ہے۔ اگر سیڑھیاں مسجد سے باہر ہے تو پھر اوپر نہیں جا سکتا۔ معتکف اگر بلا ضرورت یعنی قضاء حاجت کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکل جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ باہر نکلنے سے مراد یہ ہے کہ جب پاؤں مسجد سے اس طرح باہر نکل جائیں کہ اسے مسجد میں سے باہر نکلنا کہا جا سکے، یعنی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ آدمی اب مسجد سے باہر نکل گیا۔ لہٰذا مسجد میں رہتے ہوئے صرف سر یا ہاتھ باہر نکال دے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، دونوں پاؤں باہر نکال دیں تو یہ اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ معتکفین کے لیے اعتکاف کی مسائل میں ان چیزوں کا اہتمام بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اکثر لوگ بے خیالی میں اس طرح کے مسجد کے حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، ان کا مصنوع اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب اعتکاف کے وہ مستحبات انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔